اگر ایک بوڑھا آدمی ہے طواف کے دوران تھک جائے تو بیٹھ سکتا ہم بیٹھ جائے. اگر اس دن دوبارہ کل کرے اس طرح نہیں بیٹھ جائیں یا بھی چیئر پہ کر دیں بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ پونے. یہ نہیں ہے کہ ایک چکر لگا کے گھر چلا جائے پھر دوسرے دن آگے دوسرا چکر لگائے گا. میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ حنبلی مسلک میں آپ کا حج تمتع ہوگا اور حنفی مسلک میں آپ مکے میں رہنے والے ہیں. آپ نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا ہے تو آپ پر ایک دم ہے جرمانے کی نہ کہ تمتع کی. جو کہ وہ کہتے ہیں تمتع اور قران باہر والا کر سکتا ہے مکے والا نہیں کر سکتا. جس ہوٹل میں مرد عورت کا قیام مسجد میں مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں عورتیں سپیکر کی آواز پر درمیان میں 2 کمروں کا وقفہ بالکل نماز نہیں ہوتی نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. جب تک اگلی صفحے نظر نہ آئے صرف آواز پہ نمازیں پڑھ رہے ہو. آواز تو اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول اور وہی بھی آ جائے گی. جب تک اگلی صفحے نظر نہ آئے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. یار یہ 4 دن کے لیے آئے ہو تو میرے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ نماز کے لیے حرم نہیں آ سکتے ہو. اگر اتنے کمزور ہو تو آنے کی کیا ضرورت تھی. کعبہ شریف تمہاری اداس نہیں ہے بالکل فکر نہ کرو. ہمیں کعبے کی ضرورت ہے نہ کہ کعبے کو ہماری ضرورت ہے. پتہ نہیں تھا میں نے مروہ کے پیچھے نفل طواف ایک چکر لگایا. نفل بھی نہیں پڑے ہیں. مروہ کے پیچھے نفلی طواف مروہ کے پیچھے کون سا نفلی طواف ہوتا ہے. ایک چکر سے تو کوئی طواف ہوتا ہی نہیں. 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. مروہ کے بعد نفلی طواف کا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. رمضان میں عمرہ کیا. رمضان کے 15 دن بعد بھی کیا. پھر میں ریاض چلا گیا. آج میں ریاض سے جدے آیا. جدے سے مکے آیا. میرا ادھر کام ہے حج افراد کے میں آپ جدے سے احرام باندھے حج افراد کا. تمباکو کی کاشتکاری نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا جی چلو اگر حرام نہ بھی ہوں تو مکروہ تو سب کے نزدیک ہے. ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور تعبیر اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول ہے تو جائز ہے ورنہ نہ جائز. میرے کپڑوں کے ساتھ پیشاب لگا تھا. میں نے طواف بھی کیا نمازیں بھی پڑھی. طواف بھی لوٹاؤ نمازیں بھی لوٹاؤ. عمرے کی ایک سکیم شروع ہے 30,000 عمومی حضرات کے لیے 40,000. ایک فارم خریدا ہوگا جس کی قیمت 500 روپے ہے. اس کے بعد تمام ممبر کے کھلا اندازی ہوگی جس کا نام نکلے گا. ٹھیک ہے کوئی حل نہیں. ہم ہندوستان سے عمرہ کیا. حج سے پہلے ہمیں مدینہ جانا ہے. مدینہ سے واپسی پر ہم حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اگر آپ واپسی پر حج کا احرام باندھ کے آئے وقت تھوڑا ہو جائے تو وہ عمرہ شریفہ حج تمتع آپ کا ہو جائے. عمرہ آپ کر چکے ہیں حج کرنے کے لیے آئیں گے. میں نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہے. گرودوارے زیارت کے لیے جا رہے ہیں. جانا تو آپ جا سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. آپ کو اب اسی احرام میں رہنا ہے اور پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر طواف قدوم کے بعد میں نے سعی کر لی ہے تو طواف زیارت کے بعد آپ کو صفا مروہ نہیں دوڑنی ہوگی. میں نے طواف کیا منتظم میں دعا کر رہا تھا. خیال ہوا کہ ایک چکر کم لگایا ہے. پھر نفل کے بعد دوبارہ خیال ہے میں نے ایک اضافی چکر لگایا ٹھیک ہو گیا. لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں تاکہ غلطی نہ ہو. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی 2-3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھے تو وہ بھی جائز ہے. عورتوں کا نماز ہوٹل میں دیکھ
لیکن اگر حرم آنا چاہیں تو ان کو منع نہ کرنا، ورنہ ان کی نماز گھروں میں افضل ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی اکیلی عورت کو ہوٹل میں نہ چھوڑنا۔ اگر چند عورتیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اکیلی عورت کو ہوٹل میں چھوڑو اور یہ سمجھو کہ یہاں 5 لوگ رہتے ہیں، نہیں، یہاں تو بڑا ابلیس کام کرتا ہے۔ آپ کے یہاں تو چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں نا، یہ تو مرکز حساب ہے، یہاں تو بڑا گمراہ کرنے کے لیے خود محنت کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کو حیض ہے مثلا، اب وہ حرم نہیں آتی، باہر میدان میں بٹھا دو، یعنی اکیلے مت چھوڑ۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ بیچارے برباد ہو۔ اماں حوا کی قبر کہاں ہے؟ مجھے میری ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ اب مکے میں آ کر، کعبے میں آ کر، مدینے میں آ کر ابھی بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے جی، کہتے ہیں جیتے میں بالکل جھوٹ ہے۔ حاجی صاحبان جو آ رہے ہیں، اگر ان کو 15 دن کا قیام ہو جائے پھر مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر ہوں گے۔ آئے مدینہ چلے گئے، مدینہ جائے حج پہ چلے گئے، اور مسافر ہی جائیں گے۔ عمرے کے احرام کے دوران کھانے کے ساتھ ٹیشو پیپر دیا گیا، اس میں خوشبو تھی، بہرحال صدقہ کر دو، رہندہ استعمال نہ کرو۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا، حج کرتے ہاں کر سکتے ہیں، دم دینی ہوتی ہے۔ اگر حج یا عمرے کے احرام میں ہے آدمی اور اس کو احترام ہو جائے تو غسل کر لے، کپڑے دھو لے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جدے سے آئے ہیں، مکے میں کام ہے، لیکن جب بھی حج کرنا ہو آپ کو یا تو احرام جدے سے باندھیں یا مسجد عائشہ سے، یعنی حد حرم کے باہر سے۔ زندہ آدمی کا کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کی دعا کرو۔ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میں نے اپنے بھائی کو دے دیا ہے، غلطی اب تمہاری رہے گی، تمہارے بھائی کی نہیں، وہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا تو متمنا ہے۔ چاند گرہن اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔